میں مختصراً دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے بڑی دیر سے یہ گفت و شنید جاری ہے، خطابات علماء اکرام کے جاری ہیں، تو اتحاد پہلے سے زیادہ آج اس وقت کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اپنے اعتبار سے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یا اس سے باہر نکل کے بھی اتحاد کے لیے کوشش اور کاوش تو کرنی چاہیے۔ لیکن پچھلے دنوں اہل سنت کے عالم دین نے جب سیدہ کائنات کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہے تو اہل سنت کے غیور علماء اور مشائخ ناموس سیدہ کے لیے اپنے گھروں سے اپنے حجروں سے باہر نکلے اور آواز حق بلند کی، اور خیبر سے لے کے کراچی تک اور آزاد کشمیر تک تمام علماء، تمام مشائخ، تمام خانقاہیں، تمام مدارس اور تمام مفتیان نے اپنا ایک متفقہ فیصلہ دیا کہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں جب تک اپنے یہ کلمات واپس نہیں لیتا۔ اہل سنت وہ ہیں کہ جو ہر اپنے ہی کیا دوسروں کے مقدسات کی بھی تعظیم اور توقیر کرنے والے ہیں، لیکن وہ اہل تشیع سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اہل سنت کے مقدسات کی تعظیم اور توقیر کریں۔ اگر وہ بھی توہین کریں گے تو اہل سنت کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو جب پریس کلب کے اندر خلفائے ثلاثہ کے خلاف نازیبہ کلمات کہے، تاجدار کائنات کی بیٹیوں کے خلاف نازیبہ کلمات کہے، امہات المومنین کے خلاف نازیبہ کلمات کہیں گے تو پورے اہل سنت کے دل دکھی ہوئے، اور انہوں نے ہم سے گلہ کیا کہ آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، خبردار، ہم ان کا ساتھ کبھی نہیں دیتے جو کسی کا بھی گستاخ اور بے ادب ہو۔ ہم صرف سیدہ کے غلام ہیں اور اہل بیت کے غلام ہیں۔ جو بھی اہل بیت کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے گا، صحابہ کرام کے بارے میں کہے گا، امہات المومنین کے بارے میں کہے گا، ہم سب کے جذبات ان کے خلاف یہی ہوں گے۔ تو اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے جو اتحاد اور اتفاق کی بات کرتا ہے، تو میں منہاج القرآن علماء کونسل کی طرف سے میں پیر عثمان نوری صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اور پہ اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے ہر ایک کو اپنے گرد و نواح میں دیکھنا ہوگا اور ایسی کالی بھیڑوں کو باہر نکالنا ہوگا جو اتحاد کی دشمن ہے، جو اتفاق کی دشمن ہے، جو ہمارے اسلاف کی اکابرین کی دشمن ہے، جو ہمارے مقدسات کی دشمن ہے۔ جب تک ہم ان کو اپنی صفوں سے باہر نہیں نکالیں گے تو ہم اتحاد کے دعوے تو کرتے رہیں گے، نہ ہی اتحاد کے لیے ہم مخلص ہوں گے اور نہ ہی اتحاد ممکن ہوگا۔ تو اس لیے اتحاد کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں اپنی صفوں سے ان نا اتفاقی پیدا کرنے والے، انتشار پیدا کرنے والے، تفرقہ بازی پیدا کرنے والے اور ہمیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کرنے والے ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے باہر نکالنا ہوگا، اور جب ہم انہیں نکال لیں گے تو انشاءاللہ اس ملک میں سب کا اتحاد بھی ہوگا اور اتفاق بھی ہوگا۔ واقعی